وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اس مقام پر ایک عرصے کے بعد تقریر ہو رہی ہے. پہلے اس مقام پر ہر سال تقریر ہوا کرتی تھی. ہمارے بزرگ حاجی ممتاز الدین صاحب چھالیا والے ہر سال جلسہ کرواتے تھے، اور بھی کچھ ہمارے بزرگ اور دوست تھے جو اس علاقے میں جلسے کرواتے تھے. لیکن تقریباً 10-12 سال سے یہ سلسلہ موقوف رہا ہے، اور ہمارے بھائی اسلام الدین صاحب نے یہ جلسہ کیا ہے، لیکن افسوس کہ ٹیکسیوں کی اور رکشوں کی ہڑتال کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے کہ میں دیر سے حاضر ہوا. ان سے ایک دوست نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں گاڑی دوں گا اور 9:30 بجے مولوی صاحب کے مکان پر گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا، اور میں بالکل 9:30 بجے سے گھر تیار بیٹھا ہوں. لیکن کوئی گاڑی واڑی نہیں آئی. یہ ہمارے بھائی پہنچے، یہ انتظار کرتے رہے. اب بڑی مشکل سے پولیس والوں سے کہہ کر کوئی کمپنی کی گاڑی تھی، اس کی منت سماجت کی کہ بھائی جلسہ ہے، تیری مہربانی ہے، تو وہ یہاں چھوڑ کر گیا، ورنہ اور بھی دیر ہو جاتی. ایک تو ہڑتال ہے، دوسرا دیر ہو گئی، اور تیسرا لوگوں میں پہلے جیسا ذوق شوق نہیں رہا، اور دلوں سے ادب بالکل نکل گیا. یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ ہوتا ہے، ادھر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور آس پاس جو مکان ہوتے ہیں ان مکانوں میں لوگ ٹیلی ویژن کی آواز تک کم نہیں کرتے کہ بھائی ٹیلی ویژن تو روز ہی بجنا ہے، جلسہ تو روز نہیں نہ ہوتا. تو ہم اللہ رسول کے کلام کا احترام کرتے ہوئے آواز ہی کم کر دیں. اتنا بھی لوگوں میں جذبہ نہیں رہا. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ہماری پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا. جب ہم اللہ رسول کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم پر اللہ رسول کی مہربانیاں کیسے ہوں گی، اور ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی. یاد رکھو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم ہوو گے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط ہوں گے. اگر تم اچھے ہو جاؤ گے تو تمہارے حاکم بھی اچھے ہوں گے.
اور اگر تم برے ہو جاؤ گے تو تم پر حاکم بھی برے ہی مسلط ہوں۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا ترجمہ کسی نے ایک شعر میں کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے۔ تو جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے اس وقت تک ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں۔ تو ان حضرات نے یہ جلسہ کیا ہے عرس مبارک کے سلسلے میں، تو میں نے اس واسطے آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے ہے۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات پیش کروں گا، اور ضمن میں انشاءاللہ العزیز ایسی باتیں آئیں گی جن سے ہمارے عقائد اور ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو کے سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبوت کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد نبوت کا مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا فرمائے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علماء کے متعلق فرمایا ہے وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہے، یا آج کل کے یہ جو مولوی پھرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے وہ علماء مراد ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ربانیین ہیں اور اولیاء کاملین ہیں۔ چنانچہ ان علماء ربانیین اور اولیاء کاملین میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی و اسم گرامی سر فہرست آتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 536 ہجری 14 رجب شریف کو پیدا ہوئے تھے اور 633 ہجری 6 رجب شریف کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔
یعنی رجب کے مہینے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے اور رجب کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کی عمر شریف 97 برس کی ہوئی ہے. آپ نے ایسے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں کہ میں اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ہم لوگ سبق حاصل کریں کہ ایک ہم ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح گزارتے ہیں، کیا کر کے گزارتے ہیں، اور ایک اللہ کے بندے تھے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری کہ آج تک ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گا. حضرت خواجہ غریب نواز حسینی اور حسنی سید ہے. والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے. آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید غیاث الدین شاہ صاحب حسینی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الورا ماہ نور. ام الورا ان کا لقب تھا اور ماہ نور ان کا نام تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، علاقہ خراسان سیستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سنجر. وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی. چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا. 14 برس کی عمر ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا. آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دو. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں اور اپنی ساری زندگی اپنے جد امجد کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں اور دین کی خدمت کروں. ماں نے اجازت دی. چھوٹی عمر میں 15-16 برس کی عمر میں آپ نیشا پور تشریف لے گئے. نیشا پور ایک ایسا شہر تھا جہاں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اور فقیہ ہوئے. وہاں حضرت مولانا سید حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا جو بہت بڑا دارالعلوم تھا. آپ اس دارالعلوم میں داخل ہوئے اور علم حاصل کیا. چند سالوں میں آپ نے علم پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے دستار فضیلت حاصل کی، سند فراغ حاصل کی. علم پڑھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد آپ کو کامل پیر کی تلاش ہوئی. یاد رکھو، چاہے کوئی کتنا علم پڑھ لے، کتنی کتابیں پڑھ لے، صحیح معنوں میں اس کو دین نہیں ملتا. صحیح معنوں میں وہ عالم دین اور عارف باللہ نہیں بنتا جب تک کسی کامل کے ساتھ نسبت اور تعلق نہ ہو. مولانا روم سے بڑھ کر کون بڑا عالم تھا؟ مولانا روم نے 40 سال تک علم پڑھا اور پڑھایا، مگر وہ مولوی نہیں بنے جب تک حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم نہیں ہوئی. اسی واسطے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک وہ شمس تبریزی کے غلام نہیں بنے اس وقت تک مولانا روم نہیں بنے. تو جب تک کامل سے نسبت اور تعلق نہ ہو بات نہیں بنتی. آج کل کے یہ علماء جو پھرتے ہیں ان میں یہی خامی ہے. سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. ان میں یہ خامی ہے کہ یہ کتابیں تو 4 پڑھ لیتے ہیں، سند حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کو کسی کامل سے نسبت اور تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو ایک عالم دین کے اندر نظر آنی چاہیے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کامل پیر کی تلاش میں نکلے. نیشا پور کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہارون. وہاں وقت کے کامل ولی، وقت کے قطب الاقطاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی بڑی شہرت تھی، بڑا چرچا تھا. خواجہ غریب نواز ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا: بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا، وقت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، جلدی آؤ.
हालांकि इससे पहले दोनों में मुलाकात या तारुफ नहीं था। तो कामिल पीर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मुरीद किया और इबादत रियाजत करने के लिए एक हुजरा अता फरमाया। याद रखो, जब तक इबादत और रियाजत न की जाए उस वक्त तक मकामात हासिल नहीं होते। देखो, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइसे इजादे तो आलम है। आपकी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया है। आप इस सारी मखलूकात में अल्लाह ताला के महबूब हैं और अल्लाह ताला के मकसूद हैं। आप ना होते तो कुछ भी ना होता। आपकी बदौलत कायनात को वजूद मिला है, मगर इसके बावजूद आप कितनी इबादत और रियाजत करते थे। गारों में जा जा के रोते थे, अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे और खड़े खड़े आपके पांव सूज जाते थे, पांव पर वरम हो जाता था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर की इबादत रियाजत और मुजाहिदों को देखकर बाद मर्तबा रो पड़ती थी और कहती थी कि आप इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों उठाते हैं, आप तो अल्लाह के हबीब हैं। तो आप फरमाते थे, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जब अल्लाह ने मुझ पर करम सबसे ज्यादा किया है, मुझे दर्जा सबसे ज्यादा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की इबादत भी सबसे ज्यादा कर। तो जब तक मेहनत, मुशक्कत, रियाजत और इबादत न की जाए बात नहीं बनती। एक मिसाल पेश करता हूं। सोना बड़ी कीमती चीज है। अगर कोई 10 तोले सोना लेकर, डली हो 10 तोले की, और उसमें सुराख करके और धागा डाल के गले में डाल ले, तो बोलो, अगर कोई औरत सोने की डली अपने गले में डाल ले तो दूसरी औरतें देखने वाली मजाक करेंगी या नहीं करेंगी? हंसेंगी। हालांकि उस बिचारी ने सोना ही पहना हुआ है। मगर याद रखो, सोना भी गले में पहनने के लायक नहीं होता जब तक वो जेवर ना बने, और जेवर बनने के लिए उस सोने को आग में जलना पड़ेगा, अपने वजूद को आग में जलाना पड़ेगा, अपने वजूद पर आग की तपश बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर जब वो आग में पड़कर नरम हो जाता है तो फिर उसको सांचे में डालते, फिर वो जेवर बन जाता है। अभी भी उसकी जान नहीं छूटती। कारीगर कलम हाथ में लेकर उसको छीलता है, जूं जूं छीलता है, नोक पलक दुरुस्त करता है, उस सोने का हुस्न जमाल बढ़ता जाता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है। पहले भी वो सोना ही था, अब भी वो सोना ही है, मगर पहले गले में डालने के काबिल नहीं था, अब गले में डालने के काबिल हो गए। इसी तरह ये अल्लाह वाले पहले भी सोना ही होते, बाद में भी सोना ही होते, लेकिन ये महबूब के हुस्नो जमाल की जीनत उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह की राह में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, तो फिर ये जेवर बन जाते हैं और इनके दर्जे मर्तबे हुस्नो जमाल में इजाफा हो जाता है। एक और बात आप समझ सकते हैं, सुरमा जो हम आंख में डालते हैं आजकल तो रिवाज ही नहीं रहा। हालांकि आंखों में सुरमा डालना ये सुन्नत है। हुजूर नबी करीम फरमाते हैं, आंखों में सुरमा डालो क्योंकि ये नजर की तेजी का बाइस बनता है और ये पलकें उगाता है। तो ये जो सुरमा होता है ये क्या होता है? पत्थर होता है या नहीं? तो आप अगर बाजार से एक पत्थर ले आए सोने, ये सुरमे का, सुरमा जो है ये पत्थर या डली लेकर आंख में फेरते रहे तो उससे आंख जख्मी हो जाएगी, बजाय फायदे के नुकसान होगा। वो सुरमा, वो पत्थर आंख में डालने के काबिल नहीं होता जब तक आप उसको खरल में डालकर उसको पीस कर बारीक ना करें। तो वो जब अपने वजूद पर पै दर पै रगड़े खाता है और आप पत्थर से उसको रगड़ रगड़ के मैदे की तरह बारीक कर देते हैं, तो फिर वही पत्थर आंखों की रोशनी की कुव्वत का बायस बनता है और आंखों की खूबसूरती का बायस बन जाता है। पहले भी वो पत्थर था, अब भी पत्थर है, लेकिन पहले आंख में डालने के काबिल नहीं था। जब उसने अपने वजूद पर रगड़े खाए और रगड़े खा खा के बारीक हो गया, अब आंख में डालने के काबिल हो गया। तो इसी तरह जब तक अल्लाह ताला की राह में रगड़े ना खाए जाएं,
तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त न की जाएं, बात नहीं बढ़ती। आजकल हमारा ये हाल है कि हम कहते हैं मौलवी साहब कोई ऐसा पीर बताओ कि ना तो नमाज पढ़नी पड़े, ना तहज्जुद पढ़नी पड़े, ना दाढ़ी रखनी पड़े, ना हलाल हराम से कोई तमीज करनी पड़े, बस एक नजर करके कुतुब बना दे। लो बोलो ना तुम्हें ऐसा कोई पीर मिले और ना तुम कुतुब बनो। मैं कहता हूं कामिल पीर एक निगाह से कुतुब बना सकता है, चोर को कुतुब बना सकता है, मगर ये कानून नहीं है कि जितने भी चोर हैं उनको निगाह करके वो कुतुब बनाएं। वो एक आध को कुतुब बना के ये दिखा देते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कानून ये नहीं है। कानून यही है कि इबादत करो, मेहनत करो, रियाजत करो, मुजाहिदा करो और जीना बदीना मंजिल पर पहुंचो। तो असल चीज है इबादत और रियाजत, वो हम करते नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी मारिफत हासिल करने के लिए मुजाहिदा करते हैं, रियाजत करते हैं, अल्लाह फरमाता है हम अपनी मारिफत के रास्ते उनके वास्ते रोशन कर देते हैं। तो मारिफत के रास्ते बाद में रोशन होते हैं, पहले मुजाहिदा और रियाजत करनी पड़ती। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कामिल पीर के हुक्म से इबादत, रियाजत, मुजाहिदा करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बुलाया और फरमाया बेटा तुम्हें कहां तक नजर आता है? अर्ज किया हजरत सातों जमीनों और सातों आसमानों में जो कुछ है सब कुछ मुझे नजर आता है। फरमाया अभी बड़ी कमी है, और मेहनत करो, रियाजत करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने और मेहनत, इबादत, रियाजत की। फिर कामिल पीर ने बुलाकर तवज्जो दी और फरमाया अब कहां तक नजर आता है? अर्ज किया हजरत तहतुस सुरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक सब कुछ देखता। फरमाया अभी भी कमी है, और मेहनत, रियाजत और इबादत करो। हजरत ने और इबादत, रियाजत की। तीसरी मर्तबा कामिल पीर ने बुलाकर पूछा अब क्या कैफियत है? तो अर्ज किया कि अल्लाह ताला की हकीकत के आगे जो अजमत के हिजाबात और पर्दे हैं, उन पर्दों में अल्लाह की अनवार और तजल्लियात को देखता। फरमाया अब तुम्हारा काम हो गया। फिर कामिल पीर ने खिलाफत और इजाजत अता फरमाई, फिरका अता फरमाया और हुक्म दिया कि अब तुम मदीने शरीफ जाओ, वहां से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। यहां मैं एक बात करता हूं, आजकल कैफियत ये है कि पीर आते हैं, वो खुद भी कामिल नहीं होते, खुद भी उन्होंने सलूक की मंजिलें तय नहीं की हो। और अगर कोई मुरीद मालदार आदमी मिल जाए, सेठ मिल जाए जो दावत बड़ी अच्छी कर दे और नजराना जरा अच्छा दे दे, तो वो उसको खिलाफत दे दे कि चलो भाई एक ठिकाना तो बन गया कराची में, जब आया करेंगे तो इसके यहां ठहरा करेंगे। मैंने ऐसे भी खलीफे देखे जिनके मुंह पर दाढ़ियां भी नहीं, और वो कहते हैं जी हमें इजाजत और खिलाफत मिल गई। हालांकि जो शख्स सुन्नत का तारिक है वो खिलाफत और इजाजत का तो बिल्कुल ही मुस्तहिक नहीं है, वो तो पीर बनने का बिल्कुल हकदार ही नहीं है, उसकी बैअत करनी ही जायज नहीं है, और वो उसको इजाजत दे रहे हैं कि तुम आगे पीरी मुरीदी करो। तो ऐसे पीर जो होते हैं फिर उनसे मुरीदों को जब कोई नफा नहीं पहुंचता तो फिर वो सच्चे पीरों से भी मुतनफ्फर हो जाते हैं और उनकी वजह से सच्चे पीर भी बदनाम होते। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पीरी मुरीदी कोई मजाक नहीं है। पीरी मुरीदी का मतलब क्या है? देखिए, अल्लाह ताला तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर नफ्सो शैतान की जगह जगह घाते हैं। तो जिन बुजुर्गों ने ये रास्ता तय किया हुआ है, उनको ये मालूम है कि कहां नफ्स धोखा देता है, कहां शैतान धोखा देता है, और उनके धोखों से किस तरह बचना है और किस तरह आगे बढ़कर मंजिलों को तय करते हुए मकसूद को हासिल करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद ही रास्ते के नशेबो फराज से वाकिफ नहीं, वो दूसरे को मंजिल पर क्या पहुंचाएगा? अरे जो खुद ही नहीं पहुंचा हुआ वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा? तो ये लोग खुद नाकिस है, तो ये किसी को कामिल क्या बनाएंगे? इन्होंने तो खुद ही रास्ता तय नहीं की हुआ, ये तो खुद ही नफ्सो शैतान के धोखों से वाकिफ नहीं है, बल्कि दूसरे लफ्जों में
یوں کہنا چاہیے کہ یہ خود ہی نفس و شیطان کے دھوکوں کا شکار ہیں. جب یہ خود شکار ہیں تو دوسرے کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ اب بھی ہیں، کامل اب بھی ہیں، مگر میں ان کی بات کرتا ہوں جو ناقص ہیں اور جنہوں نے اس سلسلے کو بدنام کر رکھا. تو جو کامل پیر ہوتا ہے وہ منزل مقصود پر پہنچاتا ہے. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے کامل اکمل ولی ہوئے متقدمین. آپ اپنے مریدوں کو اس قدر عبادت ریاضت محنت کرواتے تھے، اس قدر اللہ اللہ کرواتے تھے کہ انگلی پر اس طرح چھری پھیرتے تھے تو خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا تھا اس خون کے قطرے سے خود بخود اللہ لکھا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھو کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ اللہ خون میں بھی رچ بس جاتا تھا، ہر چیز ہی اللہ اللہ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ اجازت اور خلافت عطا فرماتے. بہر صورت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت اور خلافت حاصل کی اور پھر پیر کے حکم سے مدینہ طیبہ پہنچے. اس زمانے میں پاسپورٹ اور ویزوں کے چکر وغیرہ نہیں تھے. مدینہ طیبہ میں 6 برس تک رہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عرصہ تک رہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم معین الدین. یہ لقب نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، ورنہ آپ کا نام ہے حسن. معین الدین کا لقب نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا اور فرمایا بیٹا جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کرو اور دین کی شمع روشن کرو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے. نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے حضرت خواجہ غریب نواز خشکی کے راستے ملک شام، شام سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے کابل کے راستے لاہور پہنچے. پشاور ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے. لاہور میں ایک بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت داتا صاحب بہت پہلے ہوئے، خواجہ غریب نواز سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ غوث اعظم سے بھی پہلے ہوئے. اور اتنی بڑی سرکار ہیں یہ داتا صاحب کہ ایک مرتبہ غوث اعظم کی مجلس میں ان کا ذکر ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا ہلکا کر دو. تو حضرت داتا صاحب اتنی بڑی سرکار ہیں کہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے. خواجہ غریب نواز ان کے مزار پر پہنچے اور پیروں کی طرف 40 روز تک چلا کیا. آج تک داتا صاحب کے مزار کے قدموں کی طرف خواجہ غریب نواز کا حجرہ اعتکاف موجود. 40 روز تک وہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے اور دیکھتے رہے. آپ سن چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ فرماتے تحت السرا سے لے کر عرش معلیٰ تک میں سب کچھ دیکھتا. تو وہ تو صاحب بصیرت تھے. انہوں نے حضرت داتا صاحب کے فیوز و برکات کے جو جاری چشمے دیکھے تو انہوں نے یہ شعر فرمایا کہ کنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ شعر اللہ یہ شعر حضرت خواجہ غریب نواز کا شعر ہے. اب حضرت خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کنج بخشے، یہ وہ سخی ہے جو خزانوں کے خزانے بخش دیتا ہے. فیض عالم، اس کا فیض جہان کو پہنچتا ہے.
मजहर नूर खुदा, ये अल्लाह के नूर का मजहर है। नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, ये नाकिसों का कामिल पीर है बल्कि कामिलों का भी रहनुमा है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरा सोचो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती गलत बयानी कर सकती है, झूठ बोल सकती है? झूठ बोलने वाला तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, और ये तो अल्लाह के वली है। तो हमारा ईमान है कि उन्होंने जो फरमाया हक फरमाया, सच फरमाया। औलिया अल्लाह के मदारात से फैज हासिल होता है, मगर मालूम उनको होता है जो देखने वाली आंख रखते। वैसे जो भी जाता है अकीदत मोहब्बत के साथ वो खाली नहीं आता, मगर ये फैज देने वाले जब फैज देते हैं तो लेने वाले की हैसियत को भी देखते, और लेने वाला भी अपनी हैसियत, अपनी शान और अपने अकीदे और अपने सरफ के मुताबिक फैज हासिल करता है। हर एक का मामला बराबर नहीं होता। तो हमारा ये अकीदा है कि औलिया अल्लाह के मज़ारात से फैज हासिल होता है। जो लोग जाते हैं फ्यूज व बरकत हासिल करते, और जो कहते हैं कि फैज हासिल नहीं होता वो भी ठीक कहते हैं, उनको हासिल नहीं होता, उनको हासिल नहीं होता, क्योंकि वो फैज हासिल करने की नीयत से जाते ही नहीं, उनका अकीदा ही नहीं। तो जब वो इस नीयत से जाते ही नहीं और वो औलिया अल्लाह के मुखालिफ है, तो ये फैज देने वाले मुखालिफों को तो फैज नहीं ना देते, फैज तो गुलामों को दिया जाता है, मानने वालों को दिया जाता है, नुक्ता चीनी करने वाले मुनकिरों को फैज नहीं दिया जाता। तो ये जो कहते हैं ना फैज नहीं मिलता, तो कहो ये भी ठीक कहते हैं, इनको नहीं मिलता। बस सीधी बात, अगर कोई कहे कि हुजूर शफाअत नहीं करेंगे तो कहो वो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी नहीं करेंगे, हमारी करेंगे, हमारा ईमान है, अकीदा है। तुम्हारा ईमान और अकीदा नहीं तो तुम्हारी शफाअत भी नहीं करेंगे। हुजूर ने भी ये फरमाया, सरकार फरमाते हैं शफाअती हक्कुन, मेरी शफाअत हक है, लेकिन नसीब किसके होगी? लिमन युमिनु बिहा, उसके नसीब होगी जो उस पर ईमान रखता है। तो हम ईमान रखते हैं, इंशाअल्लाह हमारे नसीब होगी, जो ईमान नहीं रखते उनके नसीब भी नहीं हो। तो आजकल बहस मुबासा न करो, किसी से लड़ाई झगड़ा न करो। अगर कोई कहे कि हुजूर मदद नहीं करते तो कहो बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी नहीं करते हमारी करते। कोई कहे हुजूर शफाअत नहीं करते, कहो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नहीं करते हमारी करते। कोई कहे बुजुर्गान दीन के मदारात से फैज नहीं मिलता, कहो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नहीं मिलता हमें मिलता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, औलियाए किराम के मदारात से फयूज़ व बरकत हासिल होते। मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 40 रोज तक चिला किया, और दाता साहब के फयूज़ व बरकत को जब देखा तो ये शेर फरमाया। दाता साहब कितनी बड़ी सरकार हैं। एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाकपतन शरीफ वाले, जानते हो कितनी बड़ी सरकार है? ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में थे आप, और खुद ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको अपने खलीफा आजम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद करवाया था। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानी पोते समझ लीजिए, उनके खलीफा आजम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आप खलीफा आजम, और सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शिद है, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के पीरो मुर्शिद है, और आपके सैकड़ों बड़े बड़े औलिया अल्लाह खलीफे हुए, और मुरीदों की तादाद तो लाखों से ज्यादा। चुनाचे एक मर्तबा मैं पाकपतन शरीफ हाजिर हुआ, अंदर बैठा हुआ था रौदे शरीफ के, तो बाहर पढ़ने वाले पढ़ रहे, जिसने इस दर पे गर्दन झुकाई बन गया वो महबूबे इलाही, जिसने इस दर पे गर्दन झुकाई बन गया वो महबूबे इलाही। देखो कलियर में जा
خواجہ صابر پیا ہے یگانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ تو آپ بہت بڑی سرکار حضرت بابا فرید شکر گنج، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اتنے بڑے ولی اللہ، اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت بابا فرید جب حضرت داتا صاحب کے مزار پر جاتے تھے لاہور تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی داڑھی سے وہاں کی زمین صاف کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لو کہ حضرت داتا صاحب کتنی بڑی سرکار۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز 40 روز تک وہاں اعتکاف کر کے چلا کر کے آگے چلے، دہلی پہنچے، دہلی سے پانی پت، سونی پت، کرنال ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے۔ جب آپ اجمیر میں پہنچے اس وقت آپ کی عمر شریف 47 برس کے قریب تھی۔ اب ذرا سنیے اس وقت اجمیر اور مضافات کی کیا حالت تھی۔ اس سرزمین پر چھوٹی چھوٹی 150 ریاستیں تھیں، اور 150 ریاستوں کے راجے جو تھے وہ ہندو تھے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ راجستھان۔ راجستھان، جہاں عرب لوگ رہتے ہیں عربستان، اور جہاں انگریز رہتے ہیں انگلستان، اور جہاں افغان لوگ رہتے ہیں افغانستان، اور جہاں ماشاءاللہ پاک لوگ رہتے ہیں پاکستان۔ تو جہاں راجے رہتے تھے راجستھان۔ تو 150 راجے مہاراجے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور وہ حکومت کرتے تھے، اور سب کے سب ہندو تھے۔ دہلی کا راجہ جو تھا اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کا نواسا تھا جس کا نام تھا پرتھوی راج۔ اس نے اپنے نواسے کو اجمیر کی حکومت دے رکھی، تو وہ اجمیر کا راجہ تھا، اس کا نام تھا پرتھوی راج، اور لوگ اس کو کہتے تھے رائے پتھورا۔ آس پاس جو راجے تھے وہ بھی سب ہندو تھے۔ اجمیر میں چوہان قوم کا غلبہ تھا، کنوج میں راٹھور قوم عروج پر تھی، گجرات کاٹھیا واڑ میں بگھیلا قوم عروج پر تھی۔ یعنی ان قوموں کا عروج تھا اور انہی کے راجے مہاراجے تھے۔ کفر گڑھ تھی یہ زمین، کفر گڑھ۔ اس سارے علاقے میں اسلام نہیں تھا۔ خصوصاً اجمیر کا جو علاقہ تھا اس کی کیا حالت تھی۔ اجمیر میں ایک بہت بڑا مندر تھا، اس مندر میں صرف راجے مہاراجے، رانیاں، راجکماریاں آ سکتی تھیں، غریب لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ اس مندر میں جو خدا تھے وہ امیروں کے خدا تھے، غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مندر اور تھے۔ اور وہ جو مندر تھا راجے نے اس کے نام کئی گاؤں لگا رکھے تھے، ان دیہات کی ساری آمدنی اس مندر پر صرف ہوتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ رات کو اتنے چراغ جلتے تھے اس مندر کے اندر کہ روزانہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں جلتا تھا۔ 3.5 من تیل روزانہ ان چراغوں میں جلتا۔ اور بہت سے آدمی ملازم تھے جن کی ڈیوٹیاں تھیں کہ وہ شام کے وقت چراغوں کو صاف کر کے ان میں بتیاں ڈالتے، تیل ڈالتے، اور کسی کا کام تھا تیل ڈالنا، کسی کا کام تھا بتیاں درست کرنا، کسی کا کام تھا جلانا، پھر کسی کی ڈیوٹی تھی صبح کے وقت ان کو بجھانا۔ اسی طرح مندر کی صفائی کرنی اور مورتیوں کو صاف ستھرا رکھنا۔ مورتیوں کے تعارف کرانے کے لیے بعض لوگ مقرر تھے کہ جو لوگ ان مورتیوں کی زیارت کے لیے آتے تھے تو وہ تعارف کرانے والے تعارف کراتے تھے کہ یہ خدا جو ہے یہ بیٹا دینے والا ہے، اور یہ دیوتا جو ہے یہ بیٹیاں دینے والا ہے، یہ ہوائیں چلانے والا ہے، یہ بارشیں برسانے والا ہے، یہ بیڑے ترانے والا ہے، یہ بیڑے غرق کرنے والا ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ تھے جن کا کام تھا کہ ان مورتیوں کا تعارف کراتے تھے کہ کیا کیا یہ کرتے۔ تماشا بنا ہوا تھا ایک
इसी तरह अजमेर में एक तालाब था जिसका नाम था अना सागर। उस तालाब के मुतल्लिक हिंदुओं का ये अकीदा था कि जो इस तालाब में नहा लेता है उसके उम्र भर के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। तो बड़ी बड़ी दूर से लोग गुनाहों की टोकरियां उठा के लाते थे और उसमें एक गोता मार के सारे पाप और गुनाह झाड़ के पाक पवित्र होके चले जाते। यहां तक कि उसका पानी तबर्रुकन लेके जाते और अपने बच्चों को पिलाते, उनके मुंह पर छींटे मारते और उस पानी को वो बड़ा मुतबर्रक समझते। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी जब वहां पहुंचे तो आपके साथ चंद आदमी। बगदाद शरीफ में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके मुरीद हुए और ऐसे मुरीद हुए कि मुरीद होने के बाद हजरत के साथ हो गए और अर्ज किया कि हजरत अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करते हुए गुजारूं। तो एक ये रफीके खास थे साथ। इसी तरह 2-4 मुरीद और रास्ते में हुए, वो भी हजरत के साथ हो गए। गोया जब आप अजमेर पहुंचे तो आपके साथ 7-8 आदमी। कोई आपने जमात नहीं बनाई, कोई दफ्तर नहीं खोले, कोई दारुल मुताले नहीं कायम किए, कोई रसीद बुकें नहीं छपवाई, कोई लोगों की खाले नहीं उतारी, कोई लाखों करोड़ों रुपया जमा नहीं किया। बस अल्लाह ताला साथ है, अल्लाह की मदद साथ है, हुजूर की नजरे रहमत थी। वहां जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया तो देखो अब फिर क्या होता है। आजकल क्या हो रहा है आप देखते हैं। 40-40 साल हो गए जमातों को बने हुए, दुनिया भर की खाले उतार के ले गए, लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने खत्म कर दिया, मगर आज तक कामयाबी नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह की मदद साथ नहीं है, नबी करीम की नजरे रहमत नहीं, औलिया अल्लाह की दुआएं साथ नहीं। कौलो अमल में फर्क है, कहते कुछ है करते कुछ है। इस वास्ते कामयाबी नहीं होती कि दिखावा ही दिखावा है, इखलास नहीं है और असल हकीकत नहीं है। कागज के फूल है जो देखने में तो खुशनुमा नजर आते हैं मगर अंदर खुशबू नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ ले गए। अना सागर तालाब जो था उसके करीब खुली जगह थी। आपने वहां चटाइयां बिछा दी और बैठ गए। चंद मुरीद साथ। नमाज का वक्त हुआ तो फरमाया कुतुबुद्दीन इस तालाब में वुजू करो, बहुत बड़ा तालाब है, इसी वास्ते आप वहां ठहरे थे कि पानी वुजू वगैरह के सिलसिले में आसानी रहे। फरमाया वुजू करो और अजान दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वुजू किया और अजान दी। ये कुफर गढ़ में पहली आवाज थी जो गूंज रही थी। तौहीद और रिसालत का नगमा वहां गूंज रहा था। सैकड़ों खुदाओं की बस्ती में, सैकड़ों खुदाओं के इलाके में तौहीद की आवाज बुलंद हो रही थी। एक अल्लाह का बंदा अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद कर रहा। जब लोगों ने ये नई आवाज सुनी तो उन्होंने खिड़कियों से मुंह बाहर निकाले। लोग अपने घरों से निकल आए कि ये आवाज कैसी है, आज तक हमने ऐसी आवाज नहीं सुनी, ये कौन लोग हैं। इन्होंने अजान देने के बाद नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो वो देखकर हंसते थे, हैरान होते थे कि ये किसको सजदा करते हैं। हमारे खुदा तो हमारे सामने होते हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं और ये सजदा कर रहे हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं। एक दूसरे से पूछते थे और इशारे करते थे, हैरान होते थे। जिस वक्त शाम का वक्त हुआ तो ऊंट आ गए। राजे के ऊंट बाहर से चरकर आए और जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने चटाई बिछाई थी और बैठे थे, ये ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाओं ने कहा उठो बाबा यहां से, कौन हो तुम लोग, यहां आकर बैठ गए हो, ये ऊंटों के बैठने की जगह है, उठो यहां से किसी और जगह अपना डेरा लगाओ। आपने फरमाया भाई इतना खुला मैदान है, इतनी जमीन पड़ी है, उधर ऊंट भी बैठ जाएंगे। हम लोगों ने अगर थोड़ी सी जगह रोक ली है तो ऊंटों के बैठने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, ऊंट भी इधर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा, ये ऊंटों के बैठने की जगह, यहां ऊंट ही बैठेंगे, तुम नहीं बैठ सकते हो। और तुम्हें मालूम नहीं है किसके ऊंट है, ये राजे के ऊंट है, यहां राजे के ऊंट ही बैठेंगे, तुम नहीं बैठ सकते, उठो जल्दी करो। जब उन्होंने बदकलामी की, कोई अदब एहतराम न किया
تو آپ نے فرمایا قطب الدین یہاں سے چٹائیاں اٹھا کے ادھر کر لو، یہ کہتے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اونٹ ہی بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ آپ نے فرما دیا اور چٹائیاں اٹھا کے، بھائی اونٹوں کو کیا ہو گیا؟ تو بعد چرواہے کہنے لگے کہ اس فقیر نے کہا تھا نا کہ بیٹھے ہی رہے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا۔ وہ آئے آپ کے پاس کہ فقیر بابا تم نے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے، اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہے، مہربانی کرو اپنا جادو واپس لو، اگر اونٹ نہ اٹھے اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو یہ تو مر جائیں گے۔ فرمایا ہم نے کوئی جادو وادو نہیں کیا، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ بابا پھر وہ اٹھتے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اب ہمیں کیا معلوم، اللہ جانے، بابا مہربانی کرو۔ یہ خبر سارے شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی کہ اس فقیر نے کہا تھا بیٹھے ہی رہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہی نہیں۔ دنیا دیکھنے کے لیے آئی، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، راجے تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم سے سختی سے کلام کیا، بد کلامی کی، اتنی جگہ پڑی تھی تو اونٹ بھی بیٹھ سکتے تھے، تم نے ہمیں اٹھایا، اچھا بابا اب ہم نہیں اٹھاتے، مہربانی کرو اور اونٹوں کو اٹھاؤ۔ فرمایا جاؤ اونٹوں کو اٹھاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اس کے حکم سے اٹھ بیٹھے۔ اب جو انہوں نے آ کر اٹھایا تو اونٹ اٹھ بیٹھے۔ یہ خبر بھی بجلی کی طرح پھیل گئی کہ کل اس نے کہا تھا بیٹھے ہی رہے تو وہ بیٹھے ہی رہے، آج اس نے کہا جاؤ اٹھاؤ تو وہ اٹھ بیٹھے۔ چرچا ہو گیا، جگہ جگہ یہی بات شروع ہو گئی کہ ایک فقیر آیا، چند اس کے چیلے ہیں صاحب، تو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ جا کے دیکھو کتنی نورانیت ہے، کتنی روحانیت ہے، دل چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھتے ہی رہے۔ لوگ آنے شروع ہوئے اور وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہونے شروع۔ آپ 5 وقت اذان دیتے تھے، وہاں جماعت ہوتی تھی اور ذکر فکر کے حلقے ہوتے تھے۔ راجے تک خبر پہنچی کہ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، اس فقیر کو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس فقیر کو یہاں سے نکالو، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اس کا دین قبول کر لیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ حکومت ہماری، راج ہمارا، اور ایک فقیر آ کر ہمارے دھرمیوں کو اپنے دھرم سے پھیر دے۔ اٹھاؤ ان کو یہاں۔ اور راجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے دھرم کے مخالف ہیں، مگر ہمارے پاک پوتر تالاب میں ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، اور اس پاک پوتر تالاب کو بھرشٹ کرتے ہیں، گویا ان کی زبان میں پلید کرتے ہیں، تو ان کو اس تالاب میں وضو وغیرہ کرنے اور منہ ہاتھ پیر دھونے سے روکو۔ راجے نے سرکاری حکم جاری کر دیا، چند سپاہی بھیجے کہ جاؤ اس فقیر سے کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور ہمارے پاک پوتر تالاب میں تمہیں وضو وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جب ان سپاہیوں نے آ کر کہا کہ فقیر بابا یہاں سے جاؤ، کسی اور جگہ جاؤ، یہاں نہیں تم رہ سکتے، آپ نے فرمایا ہم جانے کے لیے نہیں آئے، یہاں رہنے کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، اور کسی کے حکم سے آئے، کسی کے بھیجے ہوئے آئے، یہیں رہیں گے انشاءاللہ العزیز، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اچھا پھر اگر یہاں رہنا ہے، نہیں جاؤ گے تو پھر تمہیں اس تالاب میں وضو وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ راجے کا حکم ہے۔ اگر تم نے اس تالاب میں وضو کیا، منہ ہاتھ دھوئے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں، اور پانی کی تو ضرورت پیش آتی ہے، تو کم از کم ایک مشکیزہ تو بھر لو۔ تو آپ نے سپاہیوں سے کہا بھئی ہم ایک مشکیزہ بھر لیتے ہیں، ایک مشکیزہ تو بھرنے دو گے نا؟ مشکیزہ بھر لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم وضو نہ کریں۔ تو سپاہیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مشکیزہ بھر لو، لیکن ہاتھ منہ دھونے کی اجازت نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تالاب کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور آپ نے مشکیزہ پانی میں ڈبویا۔ جب وہ بھر گیا تو آپ نے اس مشکیزے کو جو اوپر اٹھایا، بھرے ہوئے مشکیزے کو جو اٹھایا، تو خدا تعالیٰ کی قدرت کے اس کو جب اوپر اٹھایا تو ایک دم آنا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ گویا آپ نے اپنے تصرف سے سارا پانی اس مشکیزے میں لے لیا۔ یاد رکھو، جو لوگ اس قسم کی باتیں سن کر تعجب کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں، وہ اہل روحانیت کے کمالات کو نہیں سمجھتے۔
وہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر نہیں کرتے. میں بطور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا. بولو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو وہ پانی کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پانی کی ابتدا کیسے ہوئی کہ وہ روٹیاں پکانے والا تنور جو تھا جس میں سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، اسی تنور میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور میں سے چشمے پھوٹ پڑے. زمین نے بھی اپنے مسام کھول دیے، ایک دم منہ کھول دیا. اوپر سے بارش شروع ہو گئی، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، پانی پانی، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی، ساری قوم غرق ہو گئی. تو جب مقصد پورا ہو گیا، نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی کہ یا اللہ اس زمین پر ایک کافر کا مکان بھی آباد نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے. ان کی دعا قبول ہو چکی تھی. جب مقصد پورا ہو گیا، سارے کافر تباہ و برباد ہو گئے، ایک کافر کا مکان بھی آباد نہ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا وَيَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، ہم نے زمین کو حکم دیا، اور اسی طرح آسمان کو حکم دیا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. تو جب اللہ نے حکم دیا، آسمان برسنے سے تھم گیا، بارش بند ہو گئی، اور اتنا پانی تھا. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ایک دم اپنا منہ کھولا اور اپنے مسام جو کھولے تو پانی جذب ہونا شروع ہو گیا. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کی حکم سے زمین سے پانی نکل بھی آتا ہے، اور اللہ کی حکم سے زمین ایک دم پانی کو پی بھی جاتی ہے. تو اب سنو، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی قطبیت اور غوثیت کے درجے کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کن کہنا عطا ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کے الفاظ ہیں وَقَدْ يُرَدُّ إِلَيْهِ التَّكْوِينُ، تکوین کہنا ان کو لوٹا دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا ولی اور غوث کو تب پھر کن کہتا ہے، کن کے معنی ہو جا. اللہ کا ولی کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، غوث تھے، یہ آپ کا تصرف تھا. آپ نے حکم دے دیا زمین کو، ادھر مشکیدہ کھینچا، ادھر ایک دم سارا پانی زمین میں جذب ہو. لو بھائی اب انا ساگر تو ہو گیا خشک، جھاڑو کہاں اپنے گناہ جھاڑو گے؟ دور دور سے جو اپنے پاپ جھاڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اب وہ رو رہے تھے کہ بھائی اب کیا ہوگا، ہم نے تو جلدی واپس جانا تھا، اب ہم اپنے گناہ کہاں جھاڑیں، کہاں سے پاک پوتر ہو کر واپس جائیں؟ اور اگر اسی طرح پاپ کی گٹھڑیاں ساتھ واپس لے گئے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اتنے دور سے آئے. اور وہ تالاب جو تھا اسی کا پانی لوگ پیتے تھے، گھروں کو لے کے جاتے تھے، اب وہ بھی پریشان ہو گئے. انا ساگر کے خشک ہونے اور آپ کی اس کرامت کا چرچا ہو، دور دور تک خبریں پہنچی، دوسرے راجوں مہاراجوں تک بھی خبریں پہنچی کہ فقیر نے مشکیدہ بھرا اور سارا پانی اس میں لے لیا. جب راجے تک خبر پہنچی تو راجے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یا تو اس فقیر سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، اور یا پھر یہ بڑا کامل فقیر ہے، تو فی الحال تو اس کی منت سماجت کر کے کسی طرح انا ساگر کو بھرواؤ، پھر اس کا انتظام کرتے. عورتوں اور بچوں سے کہو کہ وہ جا کر روئیں، زاری کریں، عاجزی کریں، تو فقیر کو شاید ترس آ جائے اور مہربانی کر دے. عورتیں، بچے اور دور دور سے جو اپنے پاپ جھاڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے سب آ گئے، سب رونے لگے، زاری کرنے لگے، فقیر بابا مہربانی کرو، ہمارا تو برا حال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، تم نے جادو کر دیا ہے، مہربانی کرو اپنا جادو واپس لو. فقیر تو اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، اور آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ پانی ختم کر دیا. آپ نے فرمایا ہمارا جادو وادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے راجے نے ہمارا وضو کرنا بند کیا تو ایسا ہوا، اس نے ہمارا وضو بند کیا، ہمارے رب نے تمہارا پانی بند کر دیا.
लोग राजे के पास जाकर फरियादी हुए कि मेहरबानी करके अपना हुक्म वापस लो। राजे ने हुक्म वापस ले लिया, सिपाहियों को भेजा। उन्होंने कहा अच्छा फकीर बाबा आपको वुजू वगैरह करने की इजाजत है, लेकिन मेहरबानी करो ये जो सारा पानी आपने जज़ब किया है मशकीज़े में भर लिया, इसको वापस करो। जब इजाजत मिल गई तो आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन से फरमाया कुतुबुद्दीन जाओ मशकीज़े में जो बकिया पानी है वो जाकर अना सागर में डाल। उन्होंने आकर पानी डाला, इधर पानी पड़ा, उधर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने फिर अपने मसान खोल दिए, पानी निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते अना सागर किनारों तक भर गया। हिंदुओं ने भी अपनी किताबों में इसको तस्लीम किया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की जब ये करामतें जाहिर हुई, अना सागर वाली और चंद दूसरी करामतें, तो इन करामतों को देखकर 32,000 हिंदू मुसलमान हुए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। 32,000 हिंदू मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो राजे के दरबार में फिर एक इजलास हुआ कि भाई ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि एक फकीर आकर हमारी हुकूमत में, हमारे राज में, हमारे इतने धर्मियों को फेर कर अपने दीन में ले जाए, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की क्या बात होगी। तो राजा जी कोई सख्त कदम उठाओ, ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाए। हजारों आदमी अपने धर्म को छोड़ गए और दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। पता नहीं उस फकीर के पास क्या है, जो भी वहां जाता है मुतासिर होकर उसके हल्के में दाखिल हो जाता है। तो राजे ने क्या किया कि सबसे बड़ा मंदिर जो था उस मंदिर के सबसे बड़े परोत और पंडित को बुलाया। उसका नाम था रामदेव। वो इतना बड़ा मुनाजिर था कि अपने धर्म की सदाकत के लिए वो बड़े दलाइल पेश किया करता था, लोगों से मुनाजरे मुकाबले करता था और लोगों को हिंदू धर्म की दावत दिया करता। तो राजे ने उसको कहा कि जाओ इस फकीर से कोई बातचीत करो, ये तो अपने धर्मियों को ले गया, हजारों हमारे धर्मी इन्होंने फेर दिए। तो पहले तो उससे जाकर नरमी से बातचीत, फिर सख्ती करो और उसको जरा धमकाओ कि फकीर बाबा अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो आखिर हमारी हुकूमत, राजा अभी तक तुम्हारा मुंह देख रहा। फिर सख्ती की जाएगी और फिर परेशान होवोगे, तो यहां से चले जाओ, यहां फितना बर्पा ना करो। तुमने तो यहां आकर एक फितना बर्पा कर दिया माज़अल्लाह, तुमने हमारे हजारों धर्मी फेर दिए। रामदेव अपने चेलों के साथ बड़े रोब दाब के साथ आया। पहले तो आकर नरमी से बातचीत की और फिर जरा अपना रोब दिखाने लगा, उछलने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा वरना हम यूं कर देंगे, ये कर देंगे, हमारा राज है, हमारी हुकूमत है। जब ज्यादा ही उछलने कूदने और रोब दिखाने लगा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया रामदेव तू इतना उछल रहा है, शोर मचा रहा है और हम तो तेरी पेशानी में ईमान का नूर देख रहे, हम तो तेरे माथे में ईमान का नूर देख रहे हैं। और रामदेव तेरे मुसलमान होने का वक्त आ गया है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने जब इल्लल्लाह की ज़रब लगाई तो रामदेव पर ऐसा असर हुआ कि वो जमीन पर गिर गया और जो ही जमीन पर गिरा उसकी जुबान से हक हू जारी हो, जमीन पर लोट पोट हो रहा है, वजदो रक्स की हालत है और आखिर उसकी जुबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग दौड़े हुए गए राजे के पास, राजा बेड़ा ही गर्क हो गया। उसने कहा क्यों? कहने लगे सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा परोत, सबसे बड़े मंदिर का परोत रामदेव मुसलमान हो गया है, वो भी अपना धर्म छोड़ के उस फकीर के दीन में चला गया। राजे ने माथे पर हाथ रख लिया कि क्या करे, इतना बड़ा पंडित जो दूसरों को अपने धर्म की तबलीग करता था वो अपना धर्म छोड़ गया। राजा बड़ा परेशान हुआ भी अब क्या किया जाए। उधर रामदेव जो मुसलमान हुआ था आपने उसका नाम रखा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम रखा। अब्दुल्ला ने कहा हजरत मेरी यहां जमीन है,
جدی پشتی زمین جو میرے باپ دادے سے چلی آ رہی، میں وہ ساری زمین آپ کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتا، قانونی طور پر آپ کے نام لگا دیتا، تو آپ میری زمین میں چلیے، یہ جو آئے دن کا جھگڑا یہاں سے اٹھو وہاں سے اٹھو، یہ چکر ختم ہو جائے گا، ہماری اپنی زمین ہوگی، اس زمین میں ہم مسجد بنائیں گے، حجرے بنائیں گے، آستانہ بنائیں گے، خانقاہ بنائیں گے، اور آزادی کے ساتھ اپنی زمین میں مسجد بنا کر اس میں اذان دیں گے، جماعت کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ ہمیں کہے گا اٹھو کیونکہ ہم اپنی زمین میں بیٹھے۔ چنانچہ سابق رام دیو اور حال عبداللہ نے اپنی ساری زمین حضرت کی خدمت میں پیش کر، آپ وہاں تشریف لے گئے، وہ 32,000 ہندو جو مسلمان ہوئے تھے سب مرید تھے، سارے ہاتھوں ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے مٹی میں پانی ڈال کے گارا بنایا، کچی اینٹیں بنا لی، اور ویسے ہی گارے سے دیواریں بنا کے جناب والا چند دنوں کے اندر اندر مسجد، حجرے، خانقاہیں اور آستانہ بن گیا۔ جب آستانہ بن گیا تو اب اس آستانے میں 5 وقت اذان ہوتی تھی، جماعت ہوتی تھی۔ قرآن شریف کا درس ہوتا تھا، ذکر فکر کے حلقے ہوتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کر داخلے سلسلہ ہوتے تھے اور دین اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے۔ راجے نے اپنے درباریوں کو بلایا، ایک میٹنگ، خفیہ اجلاس ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، اس فقیر کا سلسلہ کس طرح روکا جائے اور کیا انسدادی تدابیر اختیار کی جائے۔ آخر طے یہ پایا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، وہ شعبدے دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے، تو ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جس طرح جادوگرے نے تمہیں کرتب اور شعبدے دکھایا، اس طرح فقیر بھی تمہیں شعبدے دکھاتا ہے، یہ بھی ایک جادوگری ہے، اس کی حیثیت ایک جادوگر سے زیادہ نہیں ہے، تو تم خواہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس کے دین میں جا رہے ہو، جس طرح یہ شعبدے دکھا رہا ہے یہ جادوگر بھی دکھا رہے ہیں، تو لوگوں پر کچھ اثر کم ہو جائے گا، پھر ہم لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ سکیم پاس ہو گئی تو خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے راجے نے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر جس کا نام تھا اجے پال، اس کو بلایا، اس نے 1000 روپیہ لینا کیا، راجے نے کہا دے دیں گے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اجے پال نے بڑی ڈینگیں ماری کہ راجہ، ماں نے میرے جیسا فرزند جنا ہی نہیں، روئے زمین پر میرے جیسا کوئی جادوگر ہے ہی نہیں، یہ جتنے جادوگر ہیں سب میرے چیلے اور چیلوں کے چیلے، یہ فقیر کیا چیز ہے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، میں ایسے ایسے شعبدے دکھاؤں گا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ راجہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اگر تم اس فقیر سے ہمیں نجات دلا دو تو تمہیں بڑی جاگیر دی جائے گی، تمہیں منہ مانگا انعام دے دیا جائے گا۔ لو جناب، دور دور تک دھوم مچ گئی۔ راجے نے دوسرے راجوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ بھائی، میں نے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا، اس کے کرتب اور شعبدے دیکھو اور ان لوگوں کو سمجھاؤ جو اپنا دھرم چھوڑ کر اس فقیر کے دین کو اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب کے آستانے کے پاس ہی جو کھلا میدان تھا وہاں دربار لگ گیا، اس دربار میں راجہ، دوسرے راجے، رانیاں، راجکماریاں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر عوام جو تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ راجے نے اجے پال جادوگر سے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں ایسا منتر پڑھوں گا کہ سانپ آئیں گے، سانپ ایک طرف سے سانپ آئیں گے اور وہ اس فقیر کے اس آستانے میں جائیں گے اور ان کو کاٹیں گے اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ فقیر اور اس کے ماننے والے تڑپ تڑپ کے سارے مر جائیں گے۔ راجے نے کہا بھائی پھر تو کمال ہو جائے گی۔ اس نے کہا دیکھیے، چنانچہ اس نے اپنی مالا نکال لی، ہم لوگ کہتے ہیں نا تسبیح اور یہ کہتے ہیں مالا، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب اس نے اپنی مالا نکالی اور اس کو جپنا شروع کیا۔ مجھے کیا پتا وہ کیا پڑھتا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں،
یہی پڑھتا ہوگا رام رام جپنا پرایا مال اپنا، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، بار صورت جو کچھ بھی وہ پڑھتا تھا، پڑھ کے اس نے جو مالا جپنی شروع کی تو صاحب واقعی ایک طرف سے لا تعداد سانپ آنے شروع ہو گئے. لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ بھئی واہ واہ، واقعی سانپ تو بڑے بڑے آ رہے، چھوٹے بڑے، چھوٹے بھی بڑے بھی، رنگ برنگے سانپ آ رہے. لیکن جو سانپ بھی، یہاں میں ایک بات بھول گیا، جب حضرت خواجہ غریب نواز کو بتایا گیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا ہے اور وہ جادو کرے گا اور طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، تو آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنی جگہ کے ارد گرد خط حصار کھینچ دیا تھا. فرمایا انشاءاللہ اس خط کے اندر جادو کا اثر نہیں ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، کاملین جو ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے. آیت الکرسی تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر زبان کی تاثیر کا فرق ہوتا ہے، پڑھنے والے کے مقام کی بھی بات ہوتی ہے. یوں سمجھ لو کہ اذان میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، 5 وقت اذانیں ہوتی ہے، اور حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، کلمے بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، مگر زبان کی تاثیر اور ان کے مقام کا یہ فرق تھا کہ ایک دن انہوں نے فجر کی اذان نہیں دی تھی تو صبح ہی نہیں ہوئی تھی. تو خواجہ غریب نواز کا آیت الکرسی پڑھنا کجا کجا میرا تمہارا پڑھنا، آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھ کر خط حصار کھینچ دیا. اجے پال کے جتنے بھی سانپ تھے، جو سانپ بھی اس خط حصار کے پاس پہنچتا وہاں ڈھیری ہو جاتا، وہاں ختم ہو جاتا. اللہ نے تو فرشتے مقرر کر دیے، موکل مقرر کر دیے جو سانپوں کو ختم کر دیتے. تو راجے نے کہا بھئی تیرا تو ایک سانپ بھی اندر نہیں جا سکا، تو کہتا تھا یہ ڈسیں گے، کاٹیں گے، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، تیرے تو اپنے ہی سانپ مر گئے. اجے پال نے کہا راجا جی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ فقیر بڑا تکڑا ہے. تو یہ تو ہوتا ہی ہے، 2 پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو اگر کسی پہلوان کا پہلا داؤ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دوسرا لگاتا ہے، دوسرا کامیاب نہیں ہوتا وہ تیسرا لگاتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہی کامیابی ہو جائے. تو کوئی بات نہیں ہے، اگر فقیر نے میرا یہ داؤ غلط کر دیا ہے تو میں دوسرا داؤ لگاتا ہوں. راجے نے کہا اچھا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا اب میں ان پر آگ کا می برساؤں گا، ایسا عمل کروں گا ان پر آگ کا می برسے گا. اوپر سے چونکہ آگ برسے گی تو وہ آگ ان کو جلا کر خاک کر دے گی. اچھا پھر اس نے اپنی وہ مالا جپنی شروع کی تو سب واقعی دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ آگ کا می برس رہا، آگ کی بارش ہو رہی ہے. اس آگ کی بارش نے آس پاس کے درختوں کو جلا دیا، مگر حضرت نے جو خط حصار کھینچا تھا اس کے اندر ایک چنگاری بھی نہ گئی. راجے نے کہا بھئی تیرا تو یہ عمل بھی باطل گیا، وہ تو اسی طرح نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، چل پھر رہے ہیں. کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اور داؤ لگاتا ہوں اور عمل کرتا ہوں. کہ اچھا آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیے کیا کرتا ہوں. اس نے اپنے سامان میں سے ہرن کی کھال نکالی، اس کو وہ کہتے تھے مرگ چھالا. وہ مرگ شالہ نکالی اور وہ بچھا دی. ہرن کی کھال زمین پر بچھا کے اس کے اوپر چونکڑی مار کے بیٹھ گیا. اور پھر جو اس نے مالا جپنی شروع کی تو وہ کھال اڑ پڑی، زمین سے اوپر اٹھی، 300-400 گز اونچی چلی گئی. وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کھال جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے. لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ بھئی ایسا شوبدہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کمال کر دیا. جب وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا اس طرح معلق ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا. آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے جو لکڑی کی کھڑاویں پہنتے تھے وہ بھی پاس پڑی ہوئی تھی. وضو کر کے آپ لکڑی کی کھڑاواں پہنتے، وضو کر کے تشریف لائے، مصلے کے پاس آ کر اس کو اتار دیا، مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے وہ ایک کھڑاواں پکڑی اور یوں پھینک دی، دوسری پکڑی وہ بھی پھینک دی. دونوں کھڑاویں ہوا میں اڑ پڑی اور اڑتی ہوئی اجے پال کے سر کے اوپر چلی گئی اور انہوں نے اجے پال کی کھوپڑی کو تبلا بنا لیا. وہ کھڑاویں جو تھی وہ اس طرح سر میں جو لگنی شروع ہوئی نا
تو سارے جنتر منتر بھول گیا، مالا کہیں پڑی ہوئی ہے اور مرگ چھالا کہیں پڑی ہوئی ہے، وہ خود زمین پر گر گیا اور کھڑاویں برابر سر کو لگ رہی۔ کہنے لگا فقیر بابا مجھے ان کھڑاووں سے بچا ورنہ یہ میرا بھیجا پھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اب تو ان کھڑاووں سے نہیں بچ سکتا، ایک ہی صورت ہے بچنے کی، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جادوگر اجے پال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے چیلوں کو کہنے لگا میرے چیلوں یاد رکھو ہم تو جادوگر ہیں مگر یہ جادوگر نہیں ہے، یہ واقعی کامل فقیر ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ اس کی کھڑاویں جو میرے سر پہ لگتی رہی ہیں انہوں نے سزا بھی دی، وہ میرے مسلمان ہونے کا باعث بنی اور انہوں نے میری آنکھوں سے پردے بھی اٹھا دیے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو گے، آؤ اگر میرے سچے چیلے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سارے چیلے بھی مسلمان ہو۔ راجے کو بڑا دکھ ہوا بھی خرچہ سارا میں نے کیا، تو بلایا میں نے، جب سے یہ آئے ہیں کھانا میرے گھر سے کھا رہے ہیں اور یہ بغیر میرے پوچھے مسلمان ہو گئے، یہ بھی اپنا دھرم چھوڑ گئے اور انہوں نے ہزاروں کے سامنے ہمیں شرمسار اور رسوا کیا، ہمیں ذلیل کیا اور ہمارے دشمن کی عزت کا باعث بنے۔ راجا اور دوسرے راجے سب خجل خوار ہو کر بڑے ناکام اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت خواجہ کریم نواز کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ جس وقت اس کرامت کا ظہور ہوا جادوگر مسلمان ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہوئے۔ پھر آپ نے راجے کو پیغام بھیجا کہ راجا مسلمان ہو جا ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ راجے کو بڑا غصہ آیا، اس نے پیغام بھیجا کہ فقیر بابا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا، حد سے نہ بڑھ، میں ابھی تیرا منہ دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہزاروں دھرمیوں کو تو نے دھرم سے پھیر کر گمراہ کر دیا ہے، معاذ اللہ مرتد کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ جس دن میں نے حکم دے دیا میرے سپاہی آئیں گے اور یہ تیرے ماننے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تیری اتنی جرت ہمت بڑھ گئی ہے کہ اب تو مجھے بھی مسلمان ہونے کی دعوت دینے لگ گیا کہ میں بھی اپنا دھرم چھوڑ کے گویا تیرا غلام اور تیرا مرید بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اور راجا سن، اگر سلامتی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، تیری وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تو مسلمان نہیں ہوگا تو یاد رکھ تیری تباہی کے دن قریب آ گئے، تو تباہ ہو جائے۔ یاد رکھو یہ بنیے جو ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی ڈر بھی جاتے ہیں۔ وہ فقیر کی حضرت کی کرامتیں دیکھ چکا تھا اور اس بات سے اوپر سے اپنا روب قائم رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ باتیں کرتا تھا، مگر اندر سے اس کا دل ڈر گیا تھا اور دھوتی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ یہ بنیے بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، 3 آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک پٹھان تھا، ایک شیخ صاحب تھے، ایک بنیا تھا۔ آگے سے 3 ڈاکو مل گئے۔ شیخ صاحب نے کہا خان صاحب یہ تو ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا پرواہ نہیں ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے اس کو ہم مارے گا۔ شیخ صاحب کہنے لگے وہ دوسرا جو ہے اس سے میں 2 ہاتھ کروں گا، اور بنیا کہیں گا وہ تیسرا جو ہے وہ مجھے مارے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ڈرو بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے تو ڈر گیا مگر آخر راجا تھا، اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے اپنا روب جھاڑ رہا تھا۔ لو سنو، مسلمانوں کی حکومت لاہور تک تھی۔ لاہور کا جو نواب تھا اس کا نام تھا خسرو ملک، خسرو ملک، اور مسلمان بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا سلطان شہاب الدین غوری، یہ غزنی میں رہتا تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ لاہور کا گورنر جو ہے وہ دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، تو سلطان صاحب تشریف لائے کہ تحقیق کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمنوں سے مل جائے اور یہ صوبہ ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے خسرو ملک کو آ کر بہت بری طرح دبایا اور اچھی طرح تحقیقات کی اور معلوم کیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔
اور آس پاس کے راجوں مہاراجوں کو بھی پیغام بھیجا کہ شرافت سے انسان بن کے رہو، ورنہ جب میں جہاد کا اعلان کر دوں گا اور تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھوں گا تو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکو گے۔ اس کا خیال تھا کہ میں لاہور سے حالات کو درست کر کے واپس چلا جاؤں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند مرید بھیجے سلطان شہاب الدین غوری کے پاس اور فرمایا کہ واپس نہیں جاؤ، آگے بڑھو، فتح تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی، تم آگے بڑھو اور حملہ کرو، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھو۔ یہ جتنے میرے مرید ہیں اس ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جتنے میرے مرید ہیں یہ سب تمہارے سپاہی ثابت ہوں گے۔ حضرت صاحب کا جب پیغام پہنچا، ایک کامل ولی کی دعا ساتھ تھی، اس نے پیشین گوئی دے دی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کرنے اور اس سارے علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لو اب غور سے سنو، مسلمان بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے واسطے 150 راجے مہاراجے متحد ہو گئے۔ جب سارے راجے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو ان کی فوج کتنی تھی؟ 3 لاکھ تو سوار تھے، 3 لاکھ سپاہی سوار تھے اور پیادے بے حساب، اور 3000 جنگی ہاتھی تھے۔ یہ جنگی ہاتھی وہ تھے کہ لڑائی کے موقع پر ان کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی جاتی تھی تو یہ بدمست ہو کر چنگھاڑتے ہوئے جب حملہ کرتے تھے تو سینکڑوں آدمیوں کو کچل کے رکھ دیتے تھے۔ چاہے تلوار مارو، تیر مارو، یہ تلواریں اور تیر کھاتے ہوئے بھی آگے بڑھتے جاتے تھے اور آدمیوں کو چیرتے پھاڑتے جاتے تھے۔ تو 3000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار اور پیادے بے شمار، اور ادھر کیا حالت تھی؟ سلطان شہاب الدین کی ساری فوج صرف 1,20,000 تھی، 40,000 سوار تھے اور 80,000 پیادے، اور ایک بھی جنگی ہاتھی نہیں۔ ادھر 3 لاکھ سوار، ادھر صرف 40,000، ادھر بے شمار پیادے، ادھر 80,000، ادھر 3,000 جنگی ہاتھی، ادھر ایک بھی نہیں تھا۔ مقابلہ ہوا، بڑے مارکے کی جنگیں ہوئی، بڑے سخت مقابلے ہوئے، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی، ایک ولی کامل کی دعا تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھتے چلے گئے، فتح ان کے قدم چومتی چلی گئی، یہاں تک کہ دہلی کیا اور پانی پت کرنال اور یہ سارا اجمیر تک کا سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے، راجہ مارا گیا، اس کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے، باقی جو تھے وہ بھاگ گئے اور لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رعایا بن کے رہنے کی درخواست کی۔ سارا علاقہ فتح ہو گیا، پھر میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو بس مختصر عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور آپ کی توجہ اور آپ کا فیض ایسا تھا کہ آپ نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے۔ کتنے مسلمان کیے؟ 95 لاکھ۔ میرا یہ دعویٰ ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھو، کفرستان میں کفر کی تاریکیوں میں اگر ایمان اور اسلام کی شمعوں کو روشن کیا ہے تو اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں ان کے مزاروں پر جانا شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، ان مولویوں کو تو سوائے کافر اور بدعتی بنانے کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا کر، اجمیر جا کر حاجتیں طلب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، زنا کر لیا جائے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، اور خواجہ غریب نواز کے دربار پر جا کر مرادیں مانگنا یہ بڑا گناہ ہے۔ توبہ توبہ۔ ان کی کتاب تجدید و احیاء دین اٹھا کر دیکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام ان بزرگوں نے پھیلایا، 95 لاکھ کافر کو آپ نے مسلمان کیا۔ سنو، اس کے بعد آپ نے نکاح کیا۔ جو ڈیوٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، جب تک اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کر لیا، جب تک کفر گھر میں اسلام کی شمع روشن نہیں کر لی،
جب تک ہندوستان کی زمین کو کفر و شرک سے پاک نہیں کر لیا اس وقت تک آپ نے نکاح نہیں کیا۔ تو اجمیر کے جو پہلے گورنر مقرر ہوئے تھے ان کا نام تھا میر سید وجیہ الدین، یہ مشہد کے رہنے والے تھے۔ ان کو خواب میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اپنی بیٹی کا نکاح خواجہ معین الدین سے کر دو۔ ان کی بیٹی کا نام تھا عصمت اللہ بی بی۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح آپ سے کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سے کر دیا۔ حاکم پٹلی کو ایک ہندو راجے کی لڑکی ہاتھ آئی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس کو مسلمان کیا اور اس کا نام رکھا امۃ اللہ، اللہ کی لونڈی۔ اس سے بھی آپ نے نکاح کیا، آپ نے 2 نکاح کیے، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ 97 برس کی عمر پا کر جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کے ماتھے پر دستے قدرت سے یہ لکھا گیا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ وہی جو رام دیو نے زمین پیش کی تھی، جہاں آپ کا آستانہ تھا وہیں آپ کا مزار شریف بنا، اور آج تک اجمیر شریف میں جو آپ کے دربار کی بہت وسیع زمین ہے یہ وہی زمین ہے جو اس نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی۔ تو آپ اتنی بڑی سرکار ہیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں، نواب ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے یادگار کے طور پر وہاں تعمیریں کی ہیں اور یادگاریں قائم کی ہیں۔ مثلا یہ سب سے بڑی دیگ جو ہے یہ اکبر بادشاہ نے پیش کی تھی، چھوٹی جو ہے یہ جہانگیر نے پیش کی۔ اسی طرح شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آتے تھے۔ شاہ جہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم حضرت کی اتنی معتقد تھی کہ جب وہ زیارت کے لیے چلی دہلی سے تو اس زمانے میں کاریں واریں تو تھی نہیں، ان کی جو سواری بنائی گئی تھی یہ جو گھوڑا گاڑی سمجھ لیجئے بڑی خوبصورت قسم کی، تو ہر منزل پر وہ دوگانہ پڑتی تھی اور ختم درود کر کے نیاز فاتحہ کر کے آپ کی روح کو ثواب پہنچا کے وہ نیاز تقسیم کرتی ہر منزل پر۔ اور جب حضرت کے مزار پر وہ پہنچی تو اس نے اپنی پلکوں سے وہاں جھاڑو دیا اور ایک دالان سنگ مرمر کا بنایا جو آج تک موجود ہے، جس کا نام ہے بیگمی دالان۔ تو اس طرح مسلمان کیا، ہندو بھی اور بڑے بڑے وزراء عمراء سب آپ کے مزار پر حاضری دیتے، سب آپ کو مانتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے فیوز و برکات آج بھی جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اب میں خلاصہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو شروع میں نے کیا بتایا تھا، حضور نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن شریف میں پڑھو اور پھر خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھو تو تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خواجہ غریب نواز کے حالات بالکل موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے ہیں۔ کیسے؟ میں اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، خواجہ غریب نواز کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا۔ فرعون بھی بادشاہ کی طرف آیا، خواجہ غریب نواز بھی بادشاہ کی طرف آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کر اپنے معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی، پھر پکڑی پھر لاٹھی کی لاٹھی، ہاتھ گرے بان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دبایا، باہر نکالا تو چاند کی طرح چمکنے لگا۔ عصائے موسوی کے معجزے
اور ید بیضا کا معجزہ جب ظاہر ہوا تو فرعون نے آپ کو جادوگر سمجھا. اس نے بھی درباریوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی کیا کریں. انہوں نے کہا جادوگروں کو بلاؤ اور مقابلہ کرواؤ. یہ قرآن میں سب کچھ مذکور ہے جو میں عرض کر رہا. فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا, جادوگر آ گئے اور مقابلے کے لیے تاریخ اور وقت مقرر ہو گیا. اعلان ہو گیا دور دور تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. چنانچہ میدان مناظرہ مقرر ہو گیا. فرعون بھی آ گیا, اس کا دربار لگ گیا, اس کے وزراء امراء سب آ گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. میدان میں جادوگر بھی آ گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. جادوگروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتے ہیں. جادوگروں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے. جادوگروں نے میدان میں آ کر, دیکھو ایک یہاں نقطہ ہے, جادوگروں نے میدان میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا, سلام کیا اور کہنے لگے حضرت آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم پہلے کچھ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے دکھاؤ. بعض علماء نے لکھا یہ جو انہوں نے ادب کیا تھا یہ ادب ان کے مومن ہونے کا باعث بنا. ادب بڑی چیز ہے. جادوگروں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اتنی اتنی بڑی رسیاں تھیں موٹی موٹی, انہوں نے ان رسیوں کو جو پھینکا میدان میں تو وہ سب سانپ بن گئے اور سانپ بن کر وہ دوڑنے لگی. ایک رسی تو تھی نہیں, وہ تو بہت سی تھی, یعنی بہت سے سانپ بن گئے اور وہ میدان میں دوڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا تو بھی اپنا ڈنڈا سٹ دے, دیکھی جائے گی جو بھی جو ہوگا. کرنا کیا ہے, ڈنڈا پھینک دے اپنا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو فائدہ ہے یا حیۃ تسعی, وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گئی اور اتنا منہ کھولا اور کھول کر ایک دم ساری رسیوں کو اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو وہ لاٹھی کھا گئی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بہت بڑا اژدہا بنی ہوئی تھی نا, وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گئی. اور کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی ہے میدان میں حل میں مزید کا نعرہ لگا رہی ہے, ابھی کچھ اور بھی ہے تو بے شک لے آؤ. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی نا وہ فرعون کی طرف بڑی, اتنا بڑا سانپ بنا. فرعون نے کہا یہ تو میری طرف آ رہا ہے, یہ تو میرا بھی حکم کرے گا. اور سانپ نے ذرا یوں کیا تو فرعون بھاگ گیا اور کرسی چھوڑ کے ہی بھاگ گیا. اللہ نے دکھانا یہ تھا کہ اس مردود کو دیکھو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, خدا بنا ہوا ہے اور سانپ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے. بھلا خدا بھی کوئی کسی سے ڈرتا ہے؟ یہ تو سانپ سے ڈر رہا ہے. کہنے لگا موسیٰ پکڑا ہے اپنی لاٹھی کو, نہیں تو مجھے کھاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑ لیا, وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی. جادوگروں نے جب یہ دیکھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, اور سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر, وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جادوگر بمیں اپنے چیلوں کے سب مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھو جب مسلمان ہو گئے, دھیان کرنا, فرعون نے کہا اوے جادوگرو بلایا تمہیں میں نے, اور پیسے سارے میں نے خرچ کیے, اور جب سے آئے ہو رہے میرے پاس رہے ہو, تو تم نے بھرے مجمع میں ہزاروں کے سامنے مجھے جھوٹا کر دیا, میرے دشمن کو سچا کر دیا. تم نے مسلمان ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی. چلو اگر مسلمان ہونا تھا تو وہاں جا کر دھو جاتے, کسی کو تو پتا, سب کے سامنے تم مسلمان ہو گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی ہو, اور تم نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا, تو میں تو تمہیں سولی چڑھا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا چاہے ہمارے ہاتھ کٹوا دے چاہے سولی چڑھوا دے, اب تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے, اب ہم مرنے سے بالکل نہیں ڈرتے. ساری عمر کفر کرتے گناہ کرتے گزری ہے, اب تو اگر ہمیں قتل کر دے گا تو اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پائیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت,
चुनाचे फिरौन ने सारे जादूगरों को सूली चढ़वा दी, उनके हाथ पैर कटवाए, तरह तरह की अजियतें पहुंचाई, सूली चढ़वा दिया। उन्होंने अल्लाह की राह में आने वाली तमाम तकलीफों को बर्दाश्त कर लिया मगर ईमान को नहीं छोड़ा। साबित हुआ कि जब ईमान की कुव्वत दिल में आ जाती है तो फिर ईमान वाला किसी बातिल कुव्वत से नहीं डरता, फिर जान देने से वो नहीं घबराता, वो खुशी से जान देता है, बल्कि वो तो जान देकर भी ये कहता है जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है। भी जादूगर समझा, उधर भी मुकाबले के लिए जादूगर आए, इधर भी आए, इधर भी जादूगर मुसलमान हुए, उधर भी जादूगर मुसलमान हुए। फिर फिरौन बमै अपने लश्करों के बहरे कुलजम में गर्क कर दिया गया और पृथ्वीराज जो अजमेर का राजा था वो भी अपने लश्करों समेत मारा गया। उधर भी मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का तसल्लुत हो गया, इधर भी ख्वाजा गरीब नवाज और मुसलमानों का तसल्लुत हो गया। तो कुरान पढ़ कर देखो और इधर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हालात पढ़ कर देखो, बिल्कुल मिलते जुलते हालात हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे, यानी नबी तो नहीं होंगे मगर काम नबियों जैसे करके दिखाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम इन औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम इनकी मुकद्दस जिंदगी से, इनके हालात से सबक हासिल करें, अपनी जिंदगी को पाकीदा बनाएं, बुराइयों को छोड़ें, नेकियां करें, हराम से इज्तिनाब करें, हलाल को इख्तियार करें। कम अज कम कयामत के दिन इनके गुलामों में तो हमारा हशर हो जाए, इनके झंडे तले तो हमारा हशर हो जाए, फिर इनकी बरकत से हमारा बेड़ा भी पार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का फजल है कि ये जितने भी औलिया अल्लाह हुए हैं सब अहले सुन्नत व जमात में हुए, किसी और फिरके में वली अल्लाह नहीं हुआ। औलिया अल्लाह हुए तो अहले सुन्नत में हुए। ये अहले सुन्नत की सदाकत और हकानियत की सबसे बड़ी दलील है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो कि हम अहले सुन्नत व जमात के साथ हैं, इन बुजुर्गों के साथ हमारी सच्ची अकीदत है, हमारे हाथों में इनके पाक दामन है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से, इनकी बरकत से और इनकी अकीदत जो हमारे दिलों में है वो हमारी नजात का बायस बनेगी और इनकी बरकत से हमारा बेड़ा पार होगा। लेकिन हमें भी चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चलें और अपने आप को ऐसा साबित और जाहिर करें कि देखने वाले ये कहें कि भाई ये बुजुर्गों के मानने वाले। तो मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस इलाके में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया है। 2 दिन का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। आज तकरीर का प्रोग्राम था, कल गालिबन इनके यहाँ मजलिस समा का कोई प्रोग्राम है। तो आज जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये हड़ताल की वजह से और सवारी न मिलने की वजह से ताखीर हो गई, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपके सामने पूरा बयान कर दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस जिक्र मुबारक को मेरे लिए और आपके लिए सरमाया ईमान और जरिया नजात बनाए। हुजूर फरमाते हैं जहां नेकों का जिक्र होता है वहां रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और जो लोग अकीदत से नेकों का जिक्र सुनते हैं उनके गुनाह माफ होते हैं। तो अल्लाह ताला इस जिक्र की बरकत से इस सारे इलाके पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाए और हम लोग जो अकीदत से इस जिक्र पाक में शामिल हुए अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए और जिन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया है अल्लाह उनको 2 जहानों में जज़ाए खैर दे। देखो ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, हर फिरका मैदान अमल में सरगर्म अमल है। अहले सुन्नत व जमात को भी चाहिए कि कभी कभी तबलीग वाज वगैरह करवाते रहे ताकि अपने मसलक की तबलीग होती रहे, सुनने से काफी असर होता है। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए जैसा कि पहले जारी था। अब बड़े अरसे के बाद इस इलाके में वाज हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब गाहे बगाहे चौथे महीने छठे महीने साल में 2-3 वाज हो जाएं। इस मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बयान हुआ है, फिर दूसरी मर्तबा हुजूर का हो जाए, कभी हजरत गौसे आजम का हो जाए, कभी किसी का। तो इस तरह ये अकीदत जो होती है वो मुस्तहकम रहती है। और आजकल ये जो हवाएं बदअकीदगी की चल रही हैं वो जो थोड़ी अकीदत जो होती है वो मुस्तहकम रहती है। और आजकल ये जो हवाएं बदअकीदगी की चल रही हैं वो जो थोड़ी बहुत ही असरअंदाज होती हैं तो उनका असर ज़ाइल हो जाता है और आदमी अपने अकीदे पर मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको मजबूत और मुस्तहकम रखे। ये मेरी लिखी हुई किताब जो ताजी मैंने लिखी है शाम करबला,
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ کر کھائیں نہیں کھائیں بعد میں لیتے جائیں اور سلام پڑھتے ہیں. ہم تو سلام کیوں نہ پڑھیں ہم تو سلام کیوں نہ پڑھیں ان پہ رب کا سلام آتا ہے ان پہ رب کا سلام آتا ہے. یا شفیع الورا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک. نور ذات خدا سلام علیک نور ذات خدا اور یہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رنگ اپنا جما دو پردہ غفلت ہٹا دو اور چہرہ انور دکھا دو اپنا مت والا بنا لو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ آنے باقا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا ہم سب کو غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفیل غوث آدم بادشاہی ہر دو عالم صدقہ امام آدم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام اے سبز گنبد کے متین السلام اے رحمت للعالمین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک
واولیاء امتک وعلماء امتک یا نبی اللہ. سارے حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو اللہ شریف پڑھو، اور اس کا ثواب حضور کے طبیعت اور حضور کی آل اصحاب سب اولیاء کی ارواح کو پہنچا کر بالخصوص غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ثواب عطیہ کرو. پھر جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو بخشو، یا ایسا کرو کہ یہ پڑھ کر یہ کہو کہ اس کا ثواب جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب اللہ واسطے تیرے ملک میں وہ پہنچا دوں. سارے حضرات ایک مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ پڑھو اللہ شریف پڑھو. پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ضرور پڑھنا. الحمدللہ کلام کا ثواب آپ کو ملتی ہے. آپ بھی سب حضرات ایسا کہیں کہ حاضر کلام کا ثواب حضرت ہم نے آپ سے ملتی ہے. رب العالمین یہ جو چلتا ہوا ہے ہمارا پڑھنا سننا جو کلام ہم نے پڑھا ہے ابھی بنیاد کسی ہو رہی ہے. یا اللہ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا، اور وہ اجر و ثواب ہم سب کی طرف سے رہ جاتا ہے. حضور قلوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پھر حضور کے ہاتھوں سے حضور کی وساطت سے حضور کے اہل بیت کے اصحاب صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تابعین اولیاء صالحات کی ارواح کو ثواب پہنچا کر بالخصوص وعلی التخصیص محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کی ارواح مبارکہ کو ثواب پہنچا کر ان کی روح مبارکہ کو ثواب پہنچا کر جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ثواب. یا اللہ ہم سب حاضرین کے آباء و اجداد عزیز و اقارب دوست احباب میں جو لوگ ایمان کے ساتھ انتقال کر چکے ہیں ہمیں بھی زندہ رکھ کے اسلام کا ہمارا خاتمہ کروا دے. جن لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے جنہوں نے محبت اسلام سے حصہ لیا ہے یا اللہ ان کی دینی بنیادی جائز باتیں پوری کروا. یا اللہ ان کے رزق روزی میں مال جان اولاد میں برکت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا. ایک دوست نے دعا کے لیے اس کا لکھا ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی جائز مراد پوری فرمائے. جو کچھ اس نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الرضا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.